نویں جماعت کی حساب کی کتاب میں سیٹ کے سبق میں اب ہم ایکسرسائز 1.4 کریں گے اس ویڈیو نمبر 17 میں۔ اس ویڈیو میں ہم سارے سوالات حل نہیں کریں گے، مگر ہم سوالات پہ ایک نظر دوڑائیں گے اور اس میں کئی جگہ کے اوپر سوال کو حل کیا جائے گا۔ پہلا سوال دیکھیے، لکھا ہے کہ رائٹ دا کوارڈرنٹس ان وچ دا فالوئنگ پوائنٹس آر لوکیٹڈ، یعنی ہمیں وہ کوارڈرنٹس لکھنے ہیں جن میں کہ یہ آرڈرڈ پیئر واقع ہوں گے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہر آرڈرڈ پیئر ایک پوائنٹ سے دکھایا جاتا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پوائنٹس جن کوارڈرنٹس میں ہیں وہ ہمیں بتانے ہیں۔ یاد کیجئے کہ ہمارے پاس 4 کوارڈرنٹس بنتے ہیں، جن میں اگر میں ایکس اور وائی سے دکھاؤں تو پہلا والا پلس پلس، یہ والا مائنس اور پلس، یہ والا مائنس مائنس، اور یہ والا پلس اور مائنس، یعنی یہاں پر ایکس پلس وائی پلس، یہاں پر ایکس مائنس وائی پلس وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی بھی ایک ہم پوائنٹ دیکھیں، جس فرض کریں اس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں جو ہے 1.7 اور -2.7، یہاں پر اس 1.7 کی ویلیو پازیٹیو ہے، یعنی ایکس پازیٹیو ہے اور وائی نیگیٹو ہے، تو یقیناً یہ جو ہے وہ اس کوارڈرنٹ میں ہوگا، چوتھے کوارڈرنٹ میں۔ دوسرا سوال ہے کہ ٹیکنگ پراپر یونٹس شو دا فالوئنگ پوائنٹس آن اے گراف پیپر۔ اب آپ اپنے پاس سے ایک گراف پیپر لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو بھی خانے بنے ہیں ان کو آپ یہاں پر، کیونکہ آدھا بھی استعمال کیا ہے اس لیے آپ چھوٹے سے چھوٹے خانے کو آدھا کہیے گا، پھر 1، پھر یہ 1.5، پھر یہ 2، پھر یہ 2.5۔ اگر اس طریقے سے آپ دکھائیں اور اسی طریقے سے وائی پہ بھی دکھائیں تو پھر آپ یہ سارے پوائنٹس دکھا سکتے ہیں۔ مثلا یہ جو پوائنٹ ہے ہاف ہاف، 1/2 وہ اے یہاں پر ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ A is a set of all x belongs to the set of natural numbers and x is greater than or equal to 2 and less than or equal to 5۔ تو ہمارے پاس نیچرل نمبر کا جو سیٹ ہے اس میں نمبر ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 وغیرہ وغیرہ۔ یہاں ہمیں یہ کہا ہے کہ ایکس کی ویلیو ایسی ہے کہ وہ 2 سے بڑی ہے یا برابر ہے، اس کا مطلب ہے 2 بھی ہو سکتی ہے، اور 5 سے چھوٹی ہے یا برابر ہے، اس کا مطلب ہے 5 بھی ہو سکتی ہے، اور باقی یہ دونوں جو بیچ میں اور آ رہے ہیں نمبرز، اعداد، یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو گویا ہمارے پاس سیٹ اے جو ہے وہ سیٹ ہے 2 3 4 اور 5 کا۔ تو جب کبھی اس طرح کا سوال ہو جس میں سیٹ بلڈر فارم میں کوئی سیٹ دکھایا گیا ہو تو سب سے پہلے اس کو آپ ٹیبولر فارم میں، جدولی شکل میں لے کے آئیے۔ اسی طریقے سے بی بھی آپ کو ٹیبولر فارم میں لے کے آنا ہے، اور بی بتایا گیا ہے سیٹ آف آل ایکس، ایکس belongs to the set of integers، اور ایکس is greater than -6 and less than -3۔ اب یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم انٹیجرز دیکھیں تو وہ بہت پیچھے سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر قریب جیسے آپ آتے جائیں تو -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0، اور پھر پازیٹیو کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں بتایا ہے کہ x is greater than -6، اس کا مطلب یہ ہوا کہ x -5 یا اس سے بڑا ہے، and x is less than -3۔ یاد رکھیے کہ نمبر یہاں پر کم ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ -3 سے وہ نمبر کم ہے، اور -4 بھی کم ہے، اور -5 وغیرہ کم ہے، گویا اس طرف جانا ہے ہمیں۔ تو ان دونوں اگر آپ کنڈیشنز کو استعمال کریں تو ہمارے پاس صرف 2 نمبر ایسے ہیں، اور وہ ہیں -5 اور -4۔ تو یہ آ گئے -5 اور -4۔ جب یہ ہمارے پاس دونوں سیٹ جدولی شکل میں ٹیبولر فارم میں آ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے ان کا کارٹیسین پروڈکٹ نکالنا، اے سے بی کا، بی سے اے کا، اور اے کا خود اے سے، بہت آسان ہوگا۔
سوال نمبر 4 ہے کہ فائنڈ دا کوآرڈینیٹس آف دا پوائنٹس اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ پلاٹڈ آن دا گراف پیپر. اب اگر ہم یہاں پر یہ سمجھیں کہ انہوں نے اس کو ہر چیز کو ایک یونٹ دکھایا ہے تو یہ ہو گیا 1 2 3 4 5 6 وغیرہ. تو فرض کریں کہ میں اس ڈی پوائنٹ کو دیکھنا چاہوں تو ڈی پوائنٹ جو ہے وہ اگر میں اس کو ایکسس پہ لے کے آؤں تو وہ ہے 1 2 3، یعنی اس کے آرڈر پیئر میں جو ایبسسا ہے، جو ایکس محدد ہے وہ ہے 3 اور وائی ہے، یہاں پر میں اس کو لے کے آؤں 1 2 3، لیکن وائی جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے، اس کا مطلب ہوا کہ یہ ہے -3. تو میرے پاس جو پوائنٹ ڈی ہے وہ ہے 3 -3. اسی طریقے سے آپ دوسرے پوائنٹس کو بھی حل کر سکتے ہیں کہ ان سے کون سے آرڈرڈ پیئر یا مرتب جوڑے وابستہ ہیں. اس ویڈیو نمبر 17 میں ہم نے ایکسرسائز 1.4 دیکھی اور چند سوالات کو حل کیا. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا.